آج امامت سے متعلق چند مسائل آپ کی خدمت میں ذکر کرتا ہوں کہ جب ہم قرات کی بات کرتے ہیں کہ نماز میں ہمیں قرات کرنا فرض ہوتا ہے، ایک آیت پڑھنا فرض ہے، سورہ فاتحہ پوری ملانا پڑھنا واجب ہے، 7 کی 7 آیات، اور اس کے بعد 3 آیتیں چھوٹی، یہ کوئی چھوٹی صورت یا ایک بڑی آیت جو 3 چھوٹی آیات کے برابر ہو، اتنا قرآن آپ کو پڑھنا واجب ہوتا ہے۔ تو اس میں ظاہر ہے کہ جب پڑھنے کی بات کی جاتی ہے تو سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ آواز، اس میں آپ کو آواز کا خیال رکھنا ہوگا کہ آپ نے اتنی آواز سے قرات کرنی ہے، چاہے امام صاحب امامت کر رہے ہوں یا کوئی شخص اپنی علیحدہ سے نماز پڑھ رہا ہو، تو اس کو اتنی آواز سے قرات کرنی ہوگی کہ اس کے اپنے کان سن لیں، جبکہ اطراف میں کوئی شور شرابہ نہ ہو۔ ہاں، وہ اتنی آواز سے کر رہا ہے کہ اگر یہ شور شرابہ اگر اطراف میں ہے اور کان تک آواز نہیں پہنچ رہی ہے تو پھر مسئلہ نہیں ہے، وہ اتنی آواز سے کر رہا ہے کہ اگر یہ شور نہ ہوتا تو کان تک آواز پہنچ جائے گی تو بس یہ پڑھنا کہلائے گا۔ اس لیے آواز نکالنا لازم اور ضروری ہے، تو آواز کا بڑا خیال رکھنا چاہیے کہ جہاں بھی پڑھنے وغیرہ کی بات ہوتی ہے تو اس میں آواز کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ بعض نمازیں جہری ہیں اور بعض سری ہیں۔ 2 نمازیں ظہر اور عصر، ان میں آہستہ قرات کی جاتی ہے، اس کو سری کہتے ہیں۔ سر کا مطلب ہوتا ہے راز، راز کو سر کہتے ہیں، تو اس اعتبار سے اس نماز کو سری نماز کہتے ہیں کہ جس میں قرات آہستہ سے کی جاتی ہے۔ پہلے ساری نمازوں میں بلند آواز سے قرات ہوتی تھی، لیکن آپ کو شاید پہلے بتایا بھی تھا کہ کفار جو ہے وہ تنگ کرنے آ جاتا تھے ظہر اور عصر کے وقت، جیسے قرآن سنتے تھے مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر وہ قریب جمع ہو کے نماز میں بگاڑ پیدا کرنا، شور شرابہ کرنا، ہلڑ بازی کرنا، تو اس سے نماز میں خلل واقع ہوتا تھا۔ تو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 نمازوں میں پھر قرات آہستہ آواز سے فرمائی، تاکہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور فجر میں تو اٹھے ہوئے نہیں ہوتے تھے، سسٹم سورج کے حساب سے چلتا تھا، جیسے ہی غروب ہوا سورج تو یہ اس سے پہلے ہی غائب اپنے اپنے گھروں کو، تو یہ مغرب اور عشاء میں بھی نہیں ہوتے تھے، تو فجر مغرب اور عشاء میں ہوتے ہی نہیں تھے، ٹینشن ہی کوئی نہیں تھی، تو جاری رکھا۔ پھر جب اسلام غالب آیا تب بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کو جاری رکھا کہ ظہر اور عصر میں آہستہ اور باقی 3 نمازوں میں اور جمعے کی نماز میں اور عید کی نماز میں یہ قرات تیز ہوتی ہے۔ تو یہ واجب ہے، جہاں امام کے لیے کہ جہری نماز میں جہر واجب ہے اور سری نماز میں سر واجب ہے، یعنی 3 نمازیں ہیں اس میں اونچی آواز سے قرات کرنا واجب ہے، اور 2 نمازیں ہیں جس میں آہستہ سے قرات واجب ہے امام پر۔ اچھا، آپ اور میں علیحدہ سے اگر نماز ہم ادا کر رہے ہوں تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ جہری میں جہر کر لیں اور سری میں سر، اور جہر سے مراد تھوڑا سا اونچی آواز سے پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس نماز میں بھی اگر آپ آہستہ پڑھنا چاہیں تو آہستہ پڑھ سکتے ہیں کہ اتنی آواز کی جتنے آپ کے کان سن لیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اکیلا نماز پڑھنے والے کو کسی پیچھے والے کو سنانا تو نہیں ہوتا نا، تو اس لیے وہ آہستہ سے پڑھ لے، تب بھی یوں نہیں ہوگا کہ بھئی تم نے فجر میں زور سے کیوں قرات نہیں کی، تو بھئی اکیلا پڑھ رہا تھا، تو اکیلا پڑھ رہے تھے تو کیا ہوا، قرات تو تیز کرنا واجب ہے، تو آپ جواب دیں گے کہ وہ امام کے لیے تیز قرات کرنا واجب ہوتا ہے، منفرد کے حق میں جو جہری 3 نمازیں ہیں اس میں وہ آہستہ سے پڑھ سکتا ہے، لیکن جو سری نمازیں ہیں ظہر اور عصر اس میں اختیار نہیں ہوتا کہ اس کو یہ منفرد اکیلا جو ہے وہ زور زور سے قرات کرنے لگ جائے۔ بعض اوقات ہمارا دل کر رہا ہوتا ہے، اکیلے ہوتے ہیں گھر میں، کمرے میں اکیلے ہوتے ہیں، دل کر رہا ہوتا ہے ذرا تیز قرات کرنے کا، تو فجر مغرب اور عشاء میں آپ کر سکتے ہیں، لیکن ظہر اور عصر میں آپ تیز قرات نہیں کر سکتے، واجب ترک ہوگا، تو یہ منفرد کو بھی خیال رکھنا ہوگا۔ تو بس اس کو اس طرح یاد رکھ لیں کہ جو جہری نماز ہے تیز آواز والی ظہر اور عصر کے علاوہ، اس میں جو اکیلا نماز پڑھنے والا ہے اس میں وہ آہستہ پڑھ سکتا ہے، اور آہستہ والی میں تو اس کو آہستہ پڑھنا ہی ہے، لیکن آہستہ والی میں وہ تیز نہیں پڑھ سکتا ہے، یہ یاد رہنا چاہیے۔ پھر یہ جو آواز کی بات ہے کہ وہ آہستہ پڑھ رہا ہے، یہ آہستہ کب تک قرار دیا جائے گا؟ تو ایک تو آپ یہ کہیں گے کہ جو پڑھنے والا ہے اس کے اپنے کانوں تک آواز جا رہی ہے تو آہستہ پڑھ رہا ہے، یہ پڑھنا کہلائے گا جب آواز جائے گی تو، اور اس کے اپنے کانوں تک جائے گی تو یہ ادنا درجہ ہے آہستہ پڑھنے کا، اور اعلیٰ ترین درجہ یہ ہے کہ جو قریب پہلی صف میں 1-2 بندے کھڑے ہوں ان تک اگر آواز جا رہی ہے تو یہ بھی آہستہ پڑھنا ہی کہلائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آہستہ پڑھنے کی کم از کم مقدار یہ ہے کہ اس کے اپنے کان سن لیں، اور زیادہ سے زیادہ مقدار یہ ہے کہ جو قریب 1-2 بندے کھڑے ہوں ان تک اگر آواز پہنچ جائے گی تو یوں نہیں کہیں گے یار دوسرے نے سن لیا تو یہ واجب ترک ہو گیا، یہ بھی آہستہ پڑھنا ہی ہے۔
ظہر اور عصر میں اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، اتنی آواز سے پڑھ رہا ہے کہ ادھر آدمی بیٹھا وہ سن رہا ہے، تو یہ سر نہیں ہے، یہ جہر بن جائے گا۔ تو آہستہ کی دو صورتیں بیان کی کہ ایک تو یہ آہستہ پڑھنے والا اتنا آواز سے پڑھے کہ اس کے کان سن لیں، دوسرا اگر قریب میں ایک دو بندے سن رہے ہیں تو یہ بھی آہستہ ہی پڑھنا ہے، کیونکہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سری نماز ادا فرمایا کرتے تھے تو آپ سورہ فاتحہ وغیرہ کی تلاوت فرماتے تھے تو جو بالکل قریب کھڑا ہوتا تھا اس کو آواز آتی تھی، تبھی تو پتہ چلا کہ حضور ان نمازوں میں قرات کرتے ہیں، خاموش ہیں لیکن قرات فرماتے ہیں، بیان بھی فرما دیا لیکن پتہ بھی چلتا تھا، آواز آتی تھی۔ تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی سر ہی میں شمار ہوگا، جو بالکل کلوز کھڑا ہے اس کا سن لینا۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ کے علاوہ دوسرے نے سن لیا تو یہ جہر ہو گیا، جہر ہو گیا تو واجب ترک ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں مسئلہ معلوم نہیں ہوتا تو پھر ہم بعض اوقات پریشان ہوتے رہتے ہیں۔